موضوع الدرس في بيان القدرة الكاملة والعلم الكامل لله تعالى سبحانه سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے هو الذی خلق السماوات والارض. یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ہر صورت کے اندر مثلا اگر کوئی دعویٰ ہے تو اس کے بعد لازم اس پہ دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں جتنی احکام ہیں، جتنی مسائل ہیں، جتنے عقائد کا بیان ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بس وہ حکم فرما دیں مانو مانو نہ مانو نہ مانو، ورنہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں. اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر نعوذ باللہ ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. لیکن یہ اللہ کا عین عدل ہے، انصاف ہے کہ کوئی بات فرمانے کے بعد اس پر لازم دلائل دیے. اب جیسے پہلے آپ نے پڑھا پچھلی آیات میں کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یہ تو اس کی شان کا بیان تھا کہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، تنزیہ بیان کرتے ہیں. جو آسمانوں میں ہیں، زمینوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا مالک وہی ہے، اسی کے لیے یہ ملک ہے. یحیی و یمیت، وہ جلاتا ہے مارتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کے بعد پھر اپنی شان بیان فرمائی کہ هو الاول والآخر، هو الاول ليس قبله شيء، وہ سب سے پہلے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں. وهو الآخر، جس کے سب سے آخر جس کے بعد کوئی نہیں. والظاہر، جس کے اوپر کوئی نہیں. والباطن، جو اتنا مخفی ہے کہ کوئی عقل اس کی کنہ کو نہیں پا سکتی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس کو ہر چیز کے جاننے والے ہیں. تو گویا ایک دعویٰ ہے کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے.
اور اللہ ہی جلاتے ہیں، اللہ ہی مارتے ہیں، سب سے اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، اور ہر چیز کا اسے علم ہے۔ اب اس پہ دلائل، اور دلائل جو ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ کئی قسم پہ ہوتے ہیں۔ دلائل جو ہیں قرآن مبارک میں دلائل عقلی بھی ہوتی ہیں، دلائل نقلی بھی ہوتے ہیں۔ نقلی کا معنی یعنی پچھلی کتابوں میں نقل ہوں، یہ نقلی اردو والا لفظ نہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو اردو کے لفظ سے بڑا دھوکہ لگتا ہے نا، اللہ معاف کرے، اللہ کے ناموں میں بھی اپنے اپنے ترجمے کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کا نام ہے نا، اللہ کی صفات میں ہے کہ الجبار، اسی طرح اس کی صفت میں ہے القہار۔ تو اب اردو والے تو پھر وہی معنی کریں گے نا جی، او بڑا جبار ہے جی، نعوذ باللہ، یعنی اور بڑا قہار ہے، قہر کرنے والا، برباد کر دینے والا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اس کے معنی جو تمہارے ہم کہتے ہیں فلانا بندہ جی بڑا جبار ہے، اور یار چھوڑیے تو بڑا عامر ہے، بڑا قہار ہے، تو یہ معنی نہیں کہ جو ہمارے ہاں مستعمل ہے اللہ کے قرآن کا بھی ہم وہی ترجمہ کریں۔ یہ لوگوں کو بڑا دھوکہ ہے۔ یاد رکھو جیسے ہمارے ہاں جبار یعنی ظالم ہے، قہار قہر کرنے والا ہے، اللہ تو ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو ظلم سے منزہ ہے، وہ پاک ہے۔ اللہ نے نص میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں فرماتے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے، وہ ظلم سے پاک ہیں۔ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، اللہ فرمائیں کہ آج ہم ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو وہ ظلم سے پاک ہے، اور پھر تم جبار کا معنی کیا کر رہے ہو؟ اصل یاد رکھو کہ جبار کا معنی ہے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا۔ جبار کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں، جبار کا معنی ہے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا۔ یہاں دیکھیں نا ہڈی باندھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مجبر، کہ وہ بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی کو جوڑتا ہے۔ جابر یعنی ہڈی ٹوٹی ہوئی کو جوڑنے والا۔ تو ساری کائنات کے جوڑنے والا اور ہر ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا جبار جو ہے وہ میرا اللہ ہے۔ جبار کا یہ معنی نہیں ہے کسی پہ جبر کرتے ہیں، وہ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر ہے نہیں۔ اور قہار کا معنی یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کے ظلم کا، قہار کا معنی ہے غلبہ والا، غلبہ پانے والا، ہر چیز پہ وہ غالب ہے، ہر چیز پہ اس کا غلبہ ہے۔ واللہ غالب علی امرہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا هو الاول، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی مجاز نہیں ہے۔ اس کی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ بیان فرما دیا، هو الاول ليس قبله شيء وهو الاخر ليس بعده شيء وهو الظاهر ليس فوقه شيء وهو الباطن ليس دونه شيء وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کل مضاف اور شے مضاف ہو گیا تو استغراق کا فائدہ ہو گیا۔ وہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے استغراق کا، کبھی کبھی اکثریت کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ ہمیشہ ایک ترجمہ جیسے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ہدہد نے آ کے کہا تھا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ،
وہ ملکہ جو ہے اس کو ہر چیز ملی ہوئی ہے. تو ہر چیز کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ہوائی جہاز تھے اس کے پاس، ہوائی جہاز تو بنے ہی نہیں تھے. تو معنی یہ ہے کہ اس دور میں جو ایک ملکہ کے لوازمات ملک ہوتے ہیں اس کے پاس موجود ہیں، فوج ہے، محل ہے، وزیر ہیں، مشیر ہیں. کیا یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو بنی نہیں ہے وہ تو اس کے پاس نہیں ہے. تو کبھی اکثر کے لیے ہوتا ہے اور کبھی استغراق کلی کے لیے ہوتا ہے. جیسے یہاں استغراق کلی ہے کہ هو عالم بجمیع الجزئیات والکلیات والموجودات والمعدومات قبل وقوع الاشیاء وبعد وقوعها. وہ ایسے علم والے ہیں کہ جو چیزیں پیدا ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، جو پیدا نہیں ہوئی ان کو بھی جانتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد بھی جانتے ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب اس پہ دلائل آ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا دلائل عقلی بھی ہوتی ہیں، دلائل نقلی بھی ہوتی ہیں، دلائل انفسی بھی ہوتی ہیں، دلائل آفاقی بھی ہوتی ہیں، دلائل عالم علوی سے بھی ہوتی ہیں، دلائل عالم سفلی سے بھی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اب دلیل آ گئی کہ وہ ہر چیز کے مالک ہیں. تو دلیل کیا ہے؟ وہی تو ہے نا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام دنیا کے مشرک، کافر، وثنی، ہندو، کوئی دنیا کا لا مذہب بھی ہو، وہ اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. وہ ہر حال میں اس کو ماننا پڑتا ہے کہ خالق وہی. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے ایک نیا فتنہ پیدا کیا جی کہ یہ عالم جو ہے یہ مادے سے بنا ہے. چلو جی مادے کی تعریف کرو، مادہ کیا ہوتا ہے؟ چلو مادے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو پھر آئیں بائیں شائیں، ان کے بعد کوئی جواب نہیں ہوتا اس کے بعد. اسی طرح یعنی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودیت ٹھیک ہے وہ تو اہل کتاب ہے، نصارہ ہے وہ بھی اہل کتاب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے مذاہب ہیں جیسے ہندو مت ہے، یدھ مت ہے، اسی طرح بدھا ازم ہے، اسی طرح سکھوں کے عقائد ہیں، اسی طرح اور مختلف دنیا میں مذاہب پیدا ہوئے ہیں، لیکن خدا کا انکار خالق ہونے کا نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب ذرا آپ ان سے پوچھیں تو صحیح نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بنایا؟ کوئی کیا کہہ سکتا؟ ہندو کیا کہے گا کہ میرے دیوتا نے بنایا، کرشنا نے بنایا، وشنو نے بنایا، کس نے بنایا؟ تو اب اگر ایک انسان کو جب یہ کہا جائے گا کہ بھئی آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، تو صاف بات ہے اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. اسی لیے قرآن خود جواب دیتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. میرا مدنی وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، اور کون پیدا کر سکتا. تو چونکہ یہ تخلیق جو ہے، خالق ہونا جو ہے، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے، اس لیے اللہ نے وہ دلیل دی، هو الذی خلق السماوات والارض. اور یاد رکھو اگر عقل سے بھی دیکھو، جب آدمی سر اونچا کرے گا تو نظر آسمانوں پہ جائے گی، اور نیچے ڈالے گا تو زمین پہ جائے گی. تو یہ دونوں چیزیں بندے کے آمنے سامنے ہیں، موجود ہیں. اس لیے خدا بند کریم نے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض. جیسے دوسرے مقام میں فرما دیا فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اللہ نے فرمایا کیا یہ غور نہیں کرتے، کیا تدبر نہیں کرتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے. اللہ نے اونٹ کا کیوں ذکر کیا کہ
مکہ والے جو مخاطب ہیں نا عرب لوگ، یہ اونٹ کے بڑے جاننے والے ہیں، ان کو تو اونٹ کی نسلیں یاد ہیں، یہ اونٹ کو بڑا پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ کالا ہے، یہ سفید ہے، یہ سرخ ہے، اس اونٹ میں یہ خصائص ہیں۔ یعنی یہ اتنا ماہر ہیں کہ تاریخ میں واقع آتا ہے کہ دو بھائی کسی دیہات میں سفر کر رہے تھے، تو دیہاتوں میں آپ کو پتا ہے نا کہ راستے ہوتے ہیں کھیتوں کے اندر، ادھر بھی کھیت ہے ادھر بھی کھیت ہے، درمیان میں جا رہے، وہ جا رہے تھے تو ایک بھائی نے کہا کہ بھئی یہاں سے یہ نشان بتا رہے ہیں کہ اونٹ گزرا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ آگے کوئی بستی ہوگی، کیونکہ اونٹ جو ہے آبادی کی طرف ہی جائے گا۔ تو دوسرے بھائی نے غور کر کے دیکھا، اس نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اونٹ گزرا ہے، اور اونٹ جو ہے بھی لنگڑا۔ پہلے بھائی نے پھر غور کیا، اس نے کہا صرف لنگڑا نہیں بھائی جان، وہ اونٹ جو ہے نا ہے بھی کانا، اس کی ایک آنکھ ہے۔ پھر تیسرے نے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان، وہ لنگڑا بھی ہے، کانا بھی ہے، اور وہ خارش زدہ بھی ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ بستی کا ایک بندہ مل گیا، اور نے کہا یار کیا تم تقریر کر رہے ہو؟ اور نے کہا تقریر نہیں، ہم تو مسافر ہیں، راستہ بھولے ہوئے ہیں، جا رہے تھے، یہاں ہمیں اونٹ کے نشان نظر آئے، تو ہم نے کہا یہ اونٹ کے پاؤں ہیں، تو میرے بھائی نے کہا وہ لنگڑا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ لگا کہ لنگڑا ہے؟ اس نے کہا دیکھو نا قدم برابر نہیں رکھ رہا، ایک قدم برابر ہے، دوسرا قدم جو ہے وہ صحیح نہیں رکھ رہا، اس کا معنی ہے کہ لنگڑا ہے، ورنہ اس کے قدم برابر ہوتے، پاؤں برابر لگتے زمین پر۔ اور اس نے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو کہ کانا ہے، تو یہ تمہیں کیسے پتہ لگا ہے کہ اونٹ کا؟ انہوں نے کہا دیکھو دونوں طرف کھیت ہیں، ایک طرف کے کھیت تو چرتا رہا، دوسری طرف کے کھیت کو نہیں چرا، مانا ادھر وہ دیکھ نہیں سکتا، جو اس کو نظر آیا وہ کھاتا گیا، جو آنکھ ہی نہیں وہ کیا کرتا؟ اس لیے ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ کانا بھی ہے۔ اس نے کہا پھر چلو یہ کیسے پتہ لگ گیا تمہیں کہ وہ اس کو خارش کی بیماری؟ انہوں نے کہا یار یہ دیکھو درخت پہ اس کا سارا چمڑا لگا ہوا ہے، تو درخت سے رگڑا لگایا ہوگا، خارش ہوگی تو رگڑا لگایا ہوگا نا، ورنہ کیوں رگڑا لگا؟ اس نے کہا وہ اونٹ میرا ہے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو یہ عرب لوگ جو ہے نا جی، یہ اونٹ کے اور گھوڑے کے تو یہ نسلوں کو جانتے تھے۔ آج بھی پوری دنیا میں اصیل گھوڑے جو ہیں وہ عرب کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے، ورنہ اللہ ہاتھی کی مثال بھی دے سکتے تھے، اللہ کسی اور لیکن اللہ نے وہ مثال دی جو یہ سمجھے بھی تو صحیح نا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ نے فرمایا دیکھو یہ غور کرو، تدبر کرو، اپنے اونٹ کو کیسے بنایا، اس کی ٹانگیں دیکھو، اس کی گردن دیکھو، اس کی کوہان دیکھو، اس کے چلنے کا انداز دیکھو، پھر اس کو بیٹھنے کا انداز دیکھو، پھر اتنا سرکش جانور ہے اور 6 سال کا بچہ اس کی مہار پکڑ کے کھینچ کے جا رہا ہے، اور پھر یہ دیکھو کہ اتنا بڑا جانور ہے کہ جتنا بوجھ ڈال دو انکار نہیں کرتا ہے، اور بوجھ ڈالتے جاؤ بیٹھ انکار نہیں کرے گا۔ یہی فرق ہے، یعنی عرب نے کتاب الحیوان والوں نے فرق لکھا ہے کہ اونٹ کا اور گدھے کا فرق یہ ہے کہ گدھا ایسا بدبخت ہے، اس پہ جتنا بار ڈالتے جاؤ نا یہ بیٹھ جائے گا، آواز نہیں نکالے گا، آواز تب نکالے گا جب بغیر بوجھ کے کھڑا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی بلید یعنی کند ذہن اگر جانور ہے تو وہ یہ گدھا ہوتا ہے۔ اسی لیے استاد بھی طالب کو کہتا ہے گدھے پڑھتے نہیں ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ گدھا سے کیوں مثال دیتا ہے؟ بھی گدھا بلید ہوتا ہے، اور گدھا جو ہے وہ اتنا بلید ہے، اس کو کشتی پہ چڑھانا ہونا، آپ آگے کھینچے وہ پیچھے جائے گا، آپ اس کو کشتی پہ جب چڑھاتے ہیں نا وہ پیچھے کھینچتے ہیں تو بھاگ کے آگے چلا جاتا ہے، کشتی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ اچھا جب اس پر بوجھ ڈالو گے کبھی آواز نہیں نکالے گا، سارے بوجھ اتار دو بغیر بوجھ کے کھڑا ہوگا آوازیں نکالے گا۔
لیکن اونٹ کی یہ خصائص نہیں ہے. اونٹ کے اندر بڑا حوصلہ ہے, اونٹ کے اندر بڑا صبر ہے. 15 دن کا پانی اپنے اندر رکھ لیتا ہے اور بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے. اور اونٹ جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لو کہ سفینۃ البر ہے, کہ جیسے دریا میں کشتیاں بوجھ اٹھاتی ہیں, صحرا کے اندر جو ہے وہ اونٹ بوجھ اٹھاتے ہیں. اور پھر اسی طرح اونٹ جو ہے بغیر کھائے پیے بھی برداشت کر لیتا ہے. اونٹ جو ہے ریت پر بھی چل سکتا ہے, اونٹ جو ہے وہ پتھریلی زمینوں پر بھی چل سکتا ہے. اور پھر اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز پہ نظر ڈالو, اس کی گردن پہ نظر ڈالو, اس کے منہ پہ نظر ڈالو, اللہ کی شان ملادہ ہوگی کہ کبھی کبھی اتنے بڑے وحشی اونٹ ہوتے ہیں لیکن منہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ گلاس سے پانی پی لیتے ہیں. اونٹ ہیں, اس کی وصفیں ہیں نا جی. اسی طرح آج بھی ہمارے ہندوستان میں, پاکستان میں راجستھان جو ہے نا, جو وہاں ریاستیں ہیں, جے پور ہے, جودھ پور ہے, بیکانیر ہے, کرنال ہے, بھرت پور ہے, تو اسی طرح ہمارے ہاں سندھ کے علاقے ایسے اونٹ بھی ہیں کہ ان پہ آپ بیٹھ جائیں نا جی, ہاتھ میں آپ پانی لے لیں, مجال ہے کہ پانی چھڑک جائے. اور وہ اتنا تیز رفتار ہوتے ہیں کہ رینجر والی جیپیں نہیں پکڑ سکتی ان کو صحرا میں. اور پھر ان کے عجیب علامات ہوتے ہیں. 100 میل کے سفر کرنے کے بعد کر کے اپنا وہ ناک سے سانس کھینچتا ہے, علامت ہوتی ہے کہ 100 میل کا سفر ہو گیا. تو یہ عجیب اوصاف ہیں اونٹ کے اندر, اوصاف ہیں اللہ تبارک. اور یہ اونٹ ایسی چیز ہے, ہر دنیا کے جانور کا دودھ جو ہے وہ وزن بھی بڑھاتا ہے, پیٹ بھی بڑھاتا ہے. اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ پیٹ کو گھٹاتا ہے, کم کرتا ہے. پیتے جاؤ پیٹ کم ہو جائے گا, بڑھائے گا نہیں. اچھا, اس کا پیشاب جو ہے وہ بھی استسقاء کی بیماری کا علاج ہے. جن لوگوں کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں نا, استسقاء ہو جاتا ہے, ان کو اونٹ کا پیشاب پلایا جاتا ہے. اور حدیث میں اشربوا من البانہا وابوالہا, حضور پاک نے حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کو اونٹنی کا دودھ بھی پلاؤ, اس کا پیشاب بھی پلاؤ. تو اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب جو ہے یا بول ما یوکل لحمہ جو ہے, وہ جانور جن کا ہم گوشت کھا سکتے ہیں حلال, اس کا پیشاب بھی حلال ہے. لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں نہیں, وہ تو حضور نے علاج کے لیے بتلایا تھا, وہ تو بیمار تھے, مریض تھے, اس لیے اجتبوا, ان کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس ہی نہیں آئی. اور پھر منافق تھے, انہوں نے حضور پاک کے اونٹ بھی چرائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹوں کا محافظ تھا اس کو بھی قتل کر ڈالا. وہ تو علاج کے لیے حضور نے بھیجا تھا. اس کے علاوہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور کسی حدیث میں دکھائیں اس واقعے کے علاوہ کسی نے جانور کا پیشاب پیا ہو. کوئی اور بھی تو دنیا میں دلیل ہو نا کہ بھی اگر حلال چیز ہے, حلال چیز تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے, صرف پھر ایک واقعہ ہمیں کیوں ملتا ہے؟ تو اس لیے بہرحال ائمہ کی نظر ہوتی ہے, اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور ایک دوسرے کا ادب ہوتا ہے. آج مصیبت ہے ہمارے یہاں ادب نہیں رہا. اب دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں وضو سے مراد وضو لغوی ہے کہ ہاتھ دھو ڈالو اور کلی کر لو. لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر اونٹ کا گوشت کھایا ہے, وضو ٹوٹ گیا ہے, دوبارہ وضو کرو. تو امام صاحب کے نزدیک ضروری نہیں, لیکن کتابوں میں لکھ دیا کہ اگر اونٹ کے گوشت کے بعد وضو کر لیا جائے تو مستحب ہے. چلو دوسرے امام کی بھی مخالفت نہ ہو. کتنا ادب ہے, کتنا احترام ہے ایک دوسرے کا. رحمت اللہ علیہم, اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. آج تو ہم بس ذرا کوئی مولوی مخالف ہو تو بس ہم نے کہا یہ کافر ہے اور ضال ہے اور مضل ہے, یہ منکر نبی ہے, یہ منکر اولیاء ہے, بس جو مرضی آئی طوفان کھڑا کر دیا. ائمہ کے اندر ایسی بات نہیں تھی. اگر کسی بات میں اختلاف ہو جاتا تھا تو کہتے تھے اللہ میرے بھائی پہ رحم فرمائے,
اللہ میرے بھائی پہ رحم فرمائے، مسئلہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیشہ امام صاحب فرماتے تھے کہ میری تحقیق کے بعد جو فتویٰ ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں علی الحق ہوں، لیکن یحتمل الخطا، ہو سکتا ہے غلطی ہو، اور میرے مخالف کا جو فتویٰ ہے ہوا علی الخطا، وہ غلطی بھی ہے لیکن یحتمل الصواب، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح ہو۔ یعنی اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے۔ ہمارے ہاں تو نہ ادب رہا نہ احترام رہا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القدر امام ہے، وہ ایک دفعہ بغداد تشریف لے گئے، اتفاقاً اسی مسجد میں آپ نے نماز پڑھی جس کے ساتھ ہی قبر ہے ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، امام نہیں بنتے۔ جب بھی کوئی ہوتا نا کسی شاگرد کو کہہ دیتے، کسی اور کو کہہ دیتے بھی نماز پڑھاؤ، وہ کہتے بھئی نماز پڑھانے میں سارے مقتدیوں کی ذمہ داری بندے کے سر پہ آ جاتی ہے، میں نہیں اٹھانا چاہتا۔ تو اس دن ایسا اتفاق ہوا کہ جو ہی نماز کا وقت آیا اور اذان ختم ہوئی، تکبیر ابھی شروع نہیں ہوئی تو امام شافعی خود بخود مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب سارے شاگرد حیران بھی، آج تو کوئی نئی بات ہو گئی۔ انہوں نے شکر بھی کیا کہ الحمدللہ ہمیں امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، اتنا بڑا آدمی نماز پڑھائے گا، جو نماز پڑھانے والا صالح ہوگا تو اس کے اثرات تو سب پہ ہوں گے نا۔ جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر جنازے پڑھنے والے جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا سے اللہ میت کی بخشش کر دیتے ہیں، اور بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی اللہ بخشش کر دیتے ہیں۔ یا اللہ تم نے میرے ولی کا، تم نے میرے بندے کا جنازہ پڑھا ہے تو تمہاری بخشش میں کر دوں۔ اصل فلسفہ یہی ہے کہ جب تم اولیاء اللہ کی قبر پہ جا کے دعا مانگتے ہو، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو رفع درجات نصیب فرما، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ اچھا تم میرے ولی کے لیے، میرے دوست کے لیے مانگ رہے ہو تو تمہاری حاجتیں میں پوری کر دیتا ہوں۔ تو اصل فلسفہ یہ ہے، وہ پیر نہیں پوری کرتے، نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں تمہاری دعاؤں کے۔ تو اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب نماز ہو گئی تو شاگردوں نے کہا کہ امام صاحب آج تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، ہم نے نماز تمہاری پیچھے پڑھ لی، لیکن وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ استحییت من صاحب ھذا القبر، اس قبر والے کا مجھے حیا آیا کہ اس کے نزدیک چونکہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، تو اگر میں مقتدی بن کے فاتحہ پڑھتا تو اس کی مخالفت کرتا نا، اس لیے میں امام بن گیا کہ امام میں تو جھگڑا ہے نہیں، امام تو شافعی بھی فاتحہ پڑھے گا، حنفی بھی فاتحہ پڑھے گا، مسئلہ تو صرف مقتدی میں ہے نا۔ تو میں نے کہا وہ وقت ہی نہ آنے دو تاکہ میں اس امام کی مخالفت نہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما دے، اللہ ان کی درجات کو اور بلند فرما دے، اور اللہ ہمیں ان کے ادب کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھو الدین کلھا ادب، دین ادب کا ہی نام ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ ہو گیا، ایک آدمی آیا امام صاحب کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے بس بے وقوفی سمجھے، کچھ سمجھے، میں نے قسم کھا لی کہ واللہ لا آکل اللحم، میں قسم کھاتا ہوں میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو میں نے گوشت تو نہیں کھایا، لیکن آج مچھلی بڑی اچھی بازار میں مل رہی تھی، مچھلی لے آیا، مچھلی کھا لی میں نے، تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، کوئی قسم نہیں ٹوٹی آپ نے۔ اچھا وہ بھی اللہ کا بندہ تھا، ہمارے بھی لوگ عجیب عجیب ہوتے ہیں نا۔ وہ جناب سیدھا حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، اور نے کہا جی میں نے قسم کھائی تھی کہ لا آکل اللحم، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نے مچھلی کھا لی،
تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی؟ انہوں نے کہا بالکل ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، میں امام ابو حنیفہ سے پوچھ کے آ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں قسم نہیں ٹوٹی، آپ کہتے ہیں قسم ٹوٹ گئی۔ وہ حضرت امام سفیان ثوری غصے میں آ گئے، آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی، فرمایا اچھا اب امام ابو حنیفہ کو اتنی جرت ہو گئی ہے کہ یخالف کتاب اللہ، وہ اپنی رائے پر اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ تأکلون لحما طریا، اللہ نے فرمایا میں نے مچھلی جو ہے تمہارے لیے تازہ گوشت بنایا ہے، لحما طریا، اللہ نے مچھلی کو لحم کہا ہے۔ اور تیری بھی قسم تھی کہ لا آکل اللحم، تو قسم تیری ٹوٹ گئی، تم نے لحم تو کھا لیا، اللہ نے مچھلی کو بھی کہا لحما طریا، تر و تازہ گوشت۔ تو اب امام ابو حنیفہ کو اتنی جرت ہو گئی ہے، وہ قرآن کا مخالف ہو گیا، غصے میں آ گئے۔ اچھا وہ سائل بھی بڑا عجیب تھا، وہ پھر آ گیا امام صاحب، اور اس نے کہا جناب میں تو مصیبت میں آ گیا ہوں۔ ایک عالم کہتا ہے قسم ٹوٹ گئی، دوسرا عالم کہتا ہے نہیں ٹوٹی، اور میں نے حضرت سفیان ثوری سے پوچھا، انہوں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی اور کہا کہ اچھا ابو حنیفہ اتنا اب جری ہو گیا ہے، اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتا ہے، تو قرآن نے تو مچھلی کو لحم کہا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو ابھی 2-4 دن تو مسئلہ بھول جاؤ، کفارہ نہ دو، لیکن 2-4 دن تم نے یہ ہر وقت جو تماشا بنا رکھا ادھر آؤ ادھر جاؤ، نہیں ایسا نہ کرو۔ امام صاحب غصے میں ہیں، ان کو ٹھنڈا ہونے دو، 2-4 دن کے بعد آنا، پھر تیرا مسئلہ حل کریں گے۔ وہ 4-5 دن کے بعد پھر آ گیا، انہوں نے کہا جناب اب تو امام صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، ایک طالب کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، یہ بندہ تمہارے پیچھے رہے گا، تم سفیان رحمت اللہ علیہ سے پوچھو کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ واللہ لا انام علی الفراش، مجھے اللہ کی قسم میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، لیکن نمت علی الارض، میں زمین پہ سو گیا، تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹ؟ امام صاحب اگر کہیں تمہیں کہ تمہاری قسم نہیں ٹوٹی ہے، کیوں قسم تھی کہ بستر پہ نہیں سوؤں گا، تم بستر پہ تو نہیں زمین پہ سوئے ہو، تو پھر تم اللہ کے قرآن کی آیت پڑھنا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اور کہنا کہ حضرت آپ قرآن کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اتنی جرت ہو گئی ہے آپ میں۔ وہ بندہ آیا بیچارہ، اس نے آ کے ادب سے مسئلہ پوچھا، حضرت میں نے قسم کھائی تھی واللہ لا انام علی الفراش، تو میں مٹی پہ سو گیا، میری قسم ٹوٹی؟ فرمایا نہیں ٹوٹی۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں نہیں ٹوٹی؟ فرمایا تم نے کہا فراش، بستر پہ نہیں سوؤں گا، تو بستر پہ تو تم نہیں سوئے، تم تو کچی زمین پہ سوئے ہو۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں تو کہا ہے نا الذی جعل لکم الارض فراشا، تو فوراً امام صاحب نے کہا رحم اللہ ابی حنیفہ، اللہ ابو حنیفہ پہ رحم کرے۔ فرمایا یہ تمہارا سوال جواب نہیں، تمہیں ابو حنیفہ نے سکھا کے بھیجا ہے، تمہارا دماغ یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کا، اور اس کو بلائے ادھر آؤ بھائی، وہ جو فتویٰ امام ابو حنیفہ نے وہ ٹھیک ہے، میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں۔ امام صاحب کی بات مجھے سمجھ آ گئی کہ جب کوئی قسم کھاتا ہے تو عرف و عادات کو سامنے رکھا جاتا ہے، لغت کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ ایک آدمی قسم کھا رہا ہے گوشت نہیں کھاؤں گا، اس کے نزدیک گوشت الگ چیز ہے، مچھلی الگ چیز ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یار 10 ریال کی مچھلی لے آؤ، وہ گوشت لے آتا ہے، وہ کہتا ہے بے وقوف میں نے مچھلی کہا تھا گوشت نہیں کہا۔ تو عرف میں مچھلی اور گوشت میں فرق کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی قسم نہیں ٹوٹی ہے۔ انہوں نے کہا امام صاحب نے ٹھیک سمجھا، ان کا فتویٰ بھی ٹھیک تھا، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو یہ اختلاف ہوتے تھے، علم کا اختلاف ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ سر پھٹول اور لڑائیاں اور جھگڑے، اور ایک ایک محلے میں 4 مسجدیں اور 4 لاؤڈ سپیکر اور 4 مولوی، اور ہر مولوی کی اپنی تقریر۔ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنے دلائل دیے ہیں وہ دلائل ایسے یعنی مضبوط ہوتے ہیں جس کا توڑ کوئی نہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جہاں جہاں لفظ سماوات ہے وہاں جمع ہے، اور جہاں لفظ ارض ہے بظاہر مفرد ہے چاہے جنس مراد ہو، لیکن اللہ پاک نے جمع کا لفظ کہیں بھی نہیں فرمایا۔ ان فی خلق السماوات والارض، تو وجہ کیا ہے یاد رکھو، علماء نے فرمایا کہ 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان کو اللہ نے ایک مختلف چیز سے پیدا کیا ہے۔ اصل میں یاد رکھیں کہ کیا تھا کہ سب سے پہلے میرے اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کے بعد جو ہے یاد رکھو ایک بات سمجھیں، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہوں تو الحمدللہ، اور اگر خدا نہ کرے کوئی بات اسلاف کے خلاف ہو تو پھر ہم خاموش ہو جائیں گے، ان کو کچھ کہیں گے نہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہے، اصول یاد رکھو، تمام علماء کا یہ قاعدہ ہے کہ بھئی کلام صوفیہ در شریعت حجت میست، یہ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بات جو ہے شریعت میں دلیل نہیں ہوتی، لیکن ان کو کہو کچھ نہیں، کوشش کرو ان کی کلام کی تعویل ہو سکے، اگر نہیں ہو سکتی ہے خاموش ہو جاؤ، وہ جانے ان کا خدا جانے، پتہ نہیں انہوں نے کس حال میں بات کی تھی، ان پر اس وقت کیا کیفیات طاری تھی، وہ اپنے حب خدا میں اور حب رسول میں کتنے مستغرق تھے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا۔ اچھا، اب جو اللہ کا عرش ہے وہ ساری کائنات سے اوپر ہے۔ اچھا، اب بھی عرش کے نیچے دریا ہے، اب بھی عرش کے نیچے دریا ہے، او بڑا عظیم دریا ہے۔ اسی لیے کبھی اللہ آسمانوں سے ڈائریکٹ پانی برساتے ہیں، یعنی بارش جو آتی ہے یا پانی آتا ہے کبھی براہ راست آسمانوں سے آتا ہے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے، اور زمین کو بھی حکم دیا تم اپنا پانی نکالو۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین کو حکم دیا کہ چشمے نکالو۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، یاد رکھو قرآن کو تدبر کیا کرو۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ، حالانکہ یہاں 2 پانی ہے نا، ایک آسمان سے اترا اور ایک اللہ نے حکم دیا زمین سے کہ پانی کو نکالو، اور آسمان سے بھی پانی برسایا، تو پانی کتنے ہو گئے؟ ایک آسمان کا پانی، ایک تو کہنا تو چاہیے تھا فَالْتَقَى الْمَاءَانِ، وہ 2 پانی جب مل گئے، لیکن اللہ فرماتے ایک۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو علماء نے فرمایا چونکہ وہ دونوں پانی مل کے ایک ہو گئے، ایسے ملیں کہ گویا ایک بن گئے، اس لیے اللہ نے یہاں تثنیہ کا لفظ نہیں فرمایا، فرمایا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قد قدر۔ تو یاد رکھو آسمانوں سے بھی پانی برستا ہے، اور کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں تو بادلوں سے بھی پانی برساتے ہیں۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں مزن کہتے ہیں بادل، کیا ان بادلوں سے پانی تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ اسی طرح فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ
المیت. اللہ جب رحمت کی ہوائیں چلاتی ہیں، خوشخبری دینے والی ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی، تو آدمی کہتے ہیں یار کہیں بارش آ رہی ہے، دیکھو نا ہوا بہت ٹھنڈی ہو گئی، اچانک ٹھنڈی ہو گئی ہے، مانا ہے کہیں بارش قریب ہو رہی ہے یا بارش آنے والی ہے. تو پھر جب وہ بادل پانی کے بھر جاتے ہیں، پھر ہم حکم دیتے ہیں کہ چلو فلاں جگہ چلو اور فلاں جگہ برسو. تو یاد رکھو کہ کبھی پانی بادلوں سے برستا ہے اور کبھی پانی آسمانوں سے برستا ہے. تو پہلے عرش کس چیز پہ تھا؟ پانی پہ. اب عرش کے نیچے کیا ہے؟ دریا ہے. تو یاد رکھو پانی رحمت کی علامت ہے جیسے آگ غضب کی علامت ہے. ایک بات یاد رکھو، کہتے ہیں نا فلاں آدمی آگ بگولا ہو گیا، کیا مانا ہے؟ ناراض ہو گیا. تو جیسے آگ سرخ ہوتی ہے وہ بھی لال ہو گیا، غلیان دم، اس کا خون جو تھا وہ کھول گیا. تو کہتے ہیں فلاں بندہ تو جی بات سنتے ہوئے آگ بگولا ہو گیا. اور کہتے ہیں فلاں بندے کو جب میں نے باتیں کی نا جی پانی پانی ہو گیا. ہمارے ہاں بھی یہ محاورہ ہے نا. تو پانی کا استعمال رحمت کے لیے ہوتا ہے. یہ میرے مولا کا کمال ہے کہ جب استوا علی العرش کی بات آئی ہے تو صفت رحمان کا ذکر کیا ہے، وہاں صفت جلال کا ذکر نہیں کیا ہے، وہاں صفت رحمت کا ذکر کیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، اور نیچے اس کے دریا ہے، اور پھر نیچے ایک بہت بڑا لوح ہے اور اس پہ بھی اللہ نے لکھ کے رکھ دیا ہے کہ رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. جیسے قرآن کہتے ہیں وَوَسِعَ وَسِعَتْ رحمتی وسعت کل شیء. اللہ فرماتے میری رحمت جو ہے ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے. اسی لیے ایک دفعہ ابلیس جو ہے نا وہ بڑا شیطان جو ابو الجن ہے، جیسے آدم ابو الانس ہے نا، ابلیس ابو الجن ہے، وہ سب کا باپ ہے. تو وہ ایک انسان کی شکل میں ایک اللہ والے بیٹھے تھے تنہا عبادت کر رہے تھے، تو وہ ایک انسان بن کے پہنچ گیا اور اس نے کہا حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو وہ بھی تو اللہ والے تھے، پہچان گئے. انہوں نے کہا ابلیس ہو؟ اس نے کہا جناب آپ کو کیسے پتہ لگ گیا میں ابلیس ہوں؟ نے کہا تم نے السلام علیکم جو نہیں کہا تو یا کافر ہو یا پھر شیطان ہو، ورنہ مسلمان ہوتا تو کہتا نا السلام علیکم. تم نے تو آتے ہو جی میرا مسئلہ ہے، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. اور نے کہا چلو جی اب آپ کو پتہ لگ گیا تو میں واقعی ابلیس ہوں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں شے ہوں یا لا شے ہوں؟ کہا جی آپ مجھے مسئلہ بتائیں، میں شے ہوں یا لا شے ہوں؟ یعنی دیکھو نا یہ کچھ شے ہے نا، لا شے بنا کچھ نہیں. تو ابلیس کا تو ایک وجود ہے نا، وہ شے تو ہے نا. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے میں کہ اللہ شے کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا جی آپ یہ بتائیں کہ میں شے ہوں یا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تمہارا وجود ہے، تمہاری اولاد ہے، تم شے ہو. اس نے کہا اگر میں شے ہوں تو اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا ہے. تو آپ مولوی مجھے کیوں رحمت سے نکالتے ہو؟ ہر وقت لعنت 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 میرے اوپر برسا رکھی ہے. پھر میں بھی اللہ کی رحمت میں آ جاؤں گا، شے تو ہوں نا. یہ نہ کہا کرو کہ دلائل نہیں ہوتے، دلائل تو ابلیس کے پاس بھی ہوتے ہیں. دلائل جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں نا ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. دلائل جو غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. دلائل جو ہیں حضور کی نعتیں جو گا گا کے پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. لیکن دلائل حق کا الگ چیز ہے اور دلائل باطلہ الگ چیز ہے. اب دیکھیں ابلیس کی دلیل تو بڑی وزندار ہے. اس نے کہا دیکھو میں شے ہوں، تو قرآن کہتے ہیں رحمتی وسعت کل شے. آگے تو عالم تھے نا، ہماری طرح تو نہیں تھے نا. انہوں نے کہا بدبخت تم نے آدھی آیت پڑھی ہے، آگے کیوں نہیں پڑھتا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت ہر چیز بے وسیع ہے لیکن میں نے ان کے لیے لکھی ہے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. جو مجھ سے ڈرنے والے نہیں وہ میری رحمت سے خود نکل گئے. تو انہوں نے فرمایا بدبخت تو اللہ کی رحمت سے خود نکلا ہے نا، اللہ نے تو نہیں نکالا.
تو اگر کوئی بدبخت ہو کہ اللہ کی رحمت سے نکل جائے اس کی اپنی بدبختی ہے، ورنہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو ہر چیز پہ غالب ہے۔ تو اس لیے فرمائے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہ ذات جس نے آسمانوں اور یاد رکھو آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، یہاں زمینوں کے ساتھ ہونے کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری آیت میں ذکر موجود ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی انہی کی طرح ساتھ ہیں۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور 7 زمینیں بنائی ہیں۔ یاد رکھو آسمانوں کے درمیان میں فاصلہ جو ہے وہ تو بالاتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام دنیا کے مفسر اس پہ متفق ہیں کہ ہر آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا۔ البتہ زمینوں کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ زمین کے پرت تو ساتھ ہیں لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں فاصلہ نہیں ہے۔ آپ زمین کھودیں نا دیکھیں مختلف پرتیں آتی جاتی ہیں۔ اچھا یہ جب زلزلہ آتا ہے کیا زمین کے نیچے وہ پلیٹیں ہیں نا، وہ پلیٹیں جب اپنی جگہ چھوڑتی ہیں تو زلزلے آ جاتے ہیں، تو زمین کی پرتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں زمین 7 پرت ہے لیکن ملے ہوئے ہیں، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں وہ 7 زمینیں جو ہیں ان میں بھی فاصلہ ہے، چاہے کہ ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ نے جنت جو ہے وہ اونچے مقام پہ، جنت آسمانوں میں ہے، اور جہنمیوں کا مقام جو ہے وہ اسفل سافلین ہے، وہ مقام علیین ہے اور یہ مقام سجین ہے۔ اب اللہ نے فرمایا آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمینوں پہ نظر ڈالو، کس نے پیدا کی؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اچھا جس نے بنائے تو مالک وہ ہوگا یا تم ہوگے؟ وہی ہے، جس نے آسمان بنائے ہیں تو بنانے والا ہی مالک ہوگا نا۔ تو اب وہ دعویٰ سچا ہو گیا، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مسلک پہ ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسل مر'a جو ہے وہ ناقض وضو ہے، یعنی عورت کو ہاتھ لگ جائے تو ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں حرم میں تو اتنا رش ہے تو بڑا آسان ہے، آپ دستانے پہن لیں، کوئی مشکل نہیں، پاؤں میں جراب پہن لیں، ہاتھوں میں دستانے پہن لیں۔ دیکھا نہیں ہے شوافے جو ہیں انڈونیشیا والے شافی ہوتے ہیں تو ان کی جتنی عورتیں ہوتی ہیں انہیں ہاتھ میں کپڑا باندھا ہوتا ہے، تم احتیاط کرو۔ کہتا ہے جی کہ میری بیوی نے عمرہ کیا، صفا مروہ دوڑنے کے بعد ابھی اپنے بال نہیں کاٹے تھے، دوسری عورت کے بال کاٹ دیے، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ نہیں۔ ایک قرآن جوال موبائل ہے، اس میں لوگوں نے قرآن بھی بھرے ہوئے ہیں اور گانے بھی بھرے ہوئے ہیں، تو یہ بےہودگی ہے، بے ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو۔ دیکھو نا خدا کو کھرے بندے پسند ہیں، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ اگر کافر بننا ہے تو پکے بنو ابو جہل کی طرح، تاکہ جہنم میں تو کوئی مقام ہو نہ تمہارا، اور ایمان لانا ہے تو پھر صدیق والا ایمان لاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے کہ قرآن بھی ہے گانے بھی ہے، رحمان بھی راضی شیطان بھی راضی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی انڈیا سے بغیر احرام کے آیا، وہ عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے، اگر جتنے احرام باندھے تب بھی دم پڑ گئی، چونکہ میقات یلملم تھا وہ گزر گیا۔ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا، طواف کرنے کے بعد سر مڈا لیا، صفا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری لے کر حدود حرم میں ذبح کرو اور فقیروں کو تقسیم کر دو۔
کہتے ہیں جی کہ حرم میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں اگلی صفوں میں عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت آگے ہو یا محاذات پہ ہو نماز نہیں ہوتی، لیکن باقی ائمہ عذر کی بنا پہ جائز سمجھتے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا وہ بیچارے کتنی کوشش کرتے ہیں عورتوں کو نکالنے کی. اب وہ نہ نکلیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ بھئی اذان سے 15 منٹ پہلے نکل جاؤ، بعد میں جا کے اپنے طواف پورے کرو. تو بہرحال اللہ قبول فرمائے، لیکن امام صاحب بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہو. ان کے لیے پھر یہ ہے کہ دیکھا کرو بھی ہمارے آگے سب میں عورت نہیں، وہاں کھڑے ہو، یا پھر کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، آگے کھڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یا کم از کم آگے اپنا کوئی بیگ شیگ رکھ کے سترا بنا لیں. میرا بھائی سلفی ہونا کوئی بری بات تو نہیں، سب ہم سلفی ہیں. اسلاف سے مراد ہیں صحابہ، تو جو صحابہ کو مانتے ہیں وہ سلفی ہیں، سیدھی بات ہے. جو صحابہ کے اقوال کا منکر ہوگا وہ سلفی نہیں ہوگا. اسلاف کون ہیں؟ سب سے پہلے تو اصحاب رسول اللہ ہے نا، جن کو اللہ نے ہمارے لیے مقتدا بنایا ہے. آمنو کما آمن الناس، اور جن کے لیے اللہ نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین. مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اب تم خود سوچ لو کہ بھئی جو صحابہ کے اقوال پہ عمل کرتا ہے تو وہ سلفی ہو سکتا ہے نا. جو ان کے قول کو اب حجت ہی نہ سمجھے اور یہ کہے کہ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان تھے، تو وہ کیسے سلفی ہو سکتے؟ اب دیکھیں نا جی کہ مثلا 20 تراویح کی بنیاد جو ہے، اصل میں تراویح تو موجود ہے نا کہ حضور نے خود بھی پڑھائی، لیکن 20 رکعتوں پر حکم سیدنا ابو بکر نے دیا، حضرت عمر نے دیا، اور سارے صحابہ اس پہ راضی ہو گئے. تو یعنی خلیفہ راشد کی سنت بھی ہو گئی، صحابہ کا اجماع بھی ہو گیا. تو اب جو مانے گا وہ سلفی ہے نا، جو نہ مانے اس کو کیا حق ہے کہے کہ میں سلفی ہوں؟ حضرت عمر کی بات بھی تو مانو نا پہلے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ. اور دیکھو امام ابو حنیفہ کی فقہ دیکھیں کتنا کمال ہے کہ 8 والی روایت بھی چلو ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ تہجد کی ہے، تراویح کی نہیں ہے، چلو ہم مانتے ہیں تراویح کی ہے. 8 بھی ہے، 12 بھی ہے، 20 بھی ہے. اچھا جو 20 پڑھے گا تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اچھا جس نے 8 پڑھی ہے، 12 والی حدیث بھی گئی اور 20 والی بھی گئی، تو جو سب پہ عمل کرے وہ حدیث نہیں مانتا. عجیب بات ہے. اچھا ظہر سے پہلے 2 رکعت کی حدیث بھی موجود ہے بالکل ہمارے آنکھوں پر، اور 4 رکعت کی حدیث بھی موجود ہے جو بی بی حفصہ روایت کرتی ہے. تو امام صاحب کی ایک تو تفقع یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت جو مسجد کا ذکر ہے وہ تحیت المسجد ہے، اس کا سنن سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنن مؤکدہ سے. ورنہ حضور تو سنتیں گھر پڑھ کے تشریف لاتے تھے. لیکن اچھا اب اگر ہم مان لیتے ہیں بھی 2 بھی حدیث ہے 4 بھی، جس نے 2 پڑھی قیامت والے دن فیصلہ ہوا کہ بھئی قول تو ان کا ٹھیک تھا جنہوں نے 4 پڑھنی تھی، تو باقی 2 رکعتیں کہاں سے آئیں گی؟ اچھا ہم نے 4 پڑھی، قیامت میں فیصلہ ہوا کہ نہیں وہ 2 والے صحیح تھے، تو ہماری 2 نفل بن جائیں گی. ہمارا کیا گھاٹا رہے گا؟ ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ چلو 2 سنت ہو جائیں گی، 2 نفل کا ثواب مل جائے گا. میرا بھائی معذور ہے، اس کا حج بدل کرا سکتے ہیں آپ، بالکل کرائیں. عام آدمی جو ہے ترجمے والا قرآن پڑھ کے درس دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا ہے. پہلے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اس ترجمے کو سمجھو، اور پھر تراجم کوئی ایک ترجمہ ہے، سینکڑوں تراجم ہیں قرآن پاک کے، اور بعض فرق باطلہ نے بھی ترجمے کیے، مرزائیوں نے بھی ترجمے کیے ہیں، روافض نے بھی ترجمے کیے ہیں، خوارج نے بھی ترجمے کیے ہیں.
ترجمے کے لیے ضروری ہے کسی عالم کے ساتھ بیٹھو اور سمجھو، اور یہ بھی پتہ کرو کہ ترجمہ کس بندے کا ہے۔ ایک آدمی بیمار، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، کہتے تھی کہ کوئی آدمی حافظ قرآن ہے، دین کا علم رکھتا ہے، تو اس کو شادی کے لیے، بالکل شادی کے لیے وہ گھرانہ منتخب کرے جو دین والا ہو، الطیبات للطیبین۔ کہتے تھی کہ عقیدہ حیات کے بارے میں کیا ہے؟ میرا بھائی سب سے پہلے تو یہ سوال نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں، تو اس میں ٹکریں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق ہے کہ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، صرف کرامیہ ایک فرقہ ہے معتزلہ کا جو منکر ہے، اس کے بغیر تو کوئی انکار ہے ہی نہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے قائم یصلی فی قبرہ، وہ کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ تسبیح ایک فضیلت ہے، ضعیف حدیث ہے، پڑھیں تو مسئلہ نہیں، نہ پڑھیں ضروری نہیں، کیونکہ محدثین کا قاعدہ ہے فضائل میں ضعیف حدیث بھی وہ لے لیتے ہیں۔ ہمیں 8 دن ہوئے عمرہ کرنا چاہیں کریں، ہماری مرضی، نفلی عبادت ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو ٹھیک ہے۔ کعبے کے اندر اگر داخل ہوں پھر جدھر چاہو منہ کرو، چاروں طرف کر سکتے ہو۔ میں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ابھی بال نہیں کٹائے، میں حرم میں ہوں اور طواف کرنا چاہوں کر لیں، بعد میں جا کے بال کٹوا دیں، چونکہ آپ احرام میں تو ہیں۔ اگر کوئی آدمی طواف کے 7 چکروں میں قرآن پڑھتا رہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر ہے اور قرآن سے بڑا ذکر کیا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھو۔ اگر طواف میں قرآن پڑھنا افضل ہوتا تو میرا محبوب تو قرآن ختم فرما دیتے طواف میں، آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ ویسے جائز ہے۔ دس دن کے لیے اگر مقیم ہے تو مسافر ہیں، نماز فرض قصر کریں گے، سنت اور نفل معاف ہے، پڑھنا چاہو مرضی، نہ پڑھو نہ پڑھو۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ سورت فاتحہ نماز میں نہ ہو تو نماز ناقص ہے نا، امام نے پڑھ لی نماز میں تو سورت فاتحہ آ گئی نا، ناقص تو نہ رہی۔